علی حق کا نام ہے، تیرے دل میں ہے علی؟ ہاں، کوئی حق تو نہیں دبایا، کسی یتیم کا مال تو نہیں کھایا، کسی کے پیسے تو نہیں دینے تجھ کو؟ تو کہتا ہے جکڑ بندی ہو گئی کاروبار میں، تیرے پاس کچھ بھی ہو، کچھ بیچ، اس کا پیسہ پہلا دے دے جو تیرے پاس روز چکر لگا رہا ہے، اس کو آزاد کر، اللہ تجھے آزاد کر دے گا۔ کیو ٹی وی پہ لکھا ہوا تھا جناب، ایک جملہ لکھا ہوا شکیل بخاری صاحب، لکھا تھا ایک صاحب تھے کہ باہر نکلتا ہوں، کبھی کوئی خوف میں رکھتا ہے، کبھی بل خوف میں رکھتے ہیں، کبھی ٹیکس خوف میں رکھتا ہے، کبھی فلاں چیز خوف میں رکھتی ہے، کبھی یہ چیز خوف میں رکھتی ہے، کبھی کاروبار میں بدماش چلے آتے ہیں۔ خدا کی قسم فقیر نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا اللہ کہتا ہے جن کا تو وارث ہے اپنے گھر میں ان کو حالت خوف میں نہ رکھ، ورنہ اللہ تجھے باہر حالت خوف میں رکھے گا۔ خدا کی قسم یہ میں معجزہ دے رہا ہوں گھر میں جانا اپنے جو جسٹ میرڈ ہیں، جن کی بیویاں ہیں، آج مولا علی کی محفل کے صفحے میں جو مولا علی کا پیغام ہے وہ دینا چاہتا ہوں میں۔ تم گھر جانا اور اپنی زوجہ سے صرف ایک لفظ کہنا کہ اگر کبھی تجھے زندگی میں میری کوئی بات بری لگی ہو تو آج بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں غصہ نہ کروں تاکہ باہر والے مجھ پہ غصہ نہ کریں۔ کل کا سورج نکلے اس سید کی زبان یاد رکھنا، دنیا مہربان ہو جائے گی حق پر، خوف ہٹ جائیں گے دل سے۔ جن کا تو وارث ہے ان کو حالت خوف میں رکھے گا تو جو تیرا وارث ہے تجھ کو ہلکا سا ٹچ تو دے گا نا، پھر بھی وہ بڑا رحیم ہے، پھر بھی بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اور جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں، بہت دور دور سے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، اچھا کیا لینے آئے ہو؟ خیبر سننے؟ مولوی صاحب سنائیں گے۔ خندق سننے؟ وہ بھی مولوی صاحب سنائیں گے تم کو۔ میں تو بیٹا یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارے باپ کے بال اب سفید ہونا شروع ہو گئے، چشمہ لگ گیا ہے بیٹا، تمہارا اسکول نہ جانا ان کے کلیجے کو کاٹ دیتا ہے، تمہارا کاروبار میں دلچسپی نہ لینا جو اتنی تنکا تنکا کر کے تمہارے باپ نے ایک سواری بنائی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ گھنٹوں یہ اکیلا بیٹھا کیا سوچتا رہتا؟ تم سمجھتے ہو ٹی وی دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہوتا، یہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم میرے یہ 3 بیٹے ہیں 2 بیٹے ہیں، اللہ میرے کاروبار کو سنبھال لے، میری عزت کو سنبھال لے۔ تو میرے بچوں جہاں جہاں مولا علی کے اس میں تم لوگ آئے ہو، وفادار ہو جاؤ اپنے ماں باپ کے، اس سے پہلے کہ وقت تمہارا گزر جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، مزہ تو اس مجلس حسین مولوی صاحب، مزہ تو مجلس حسین کا جب ہے، فقیر کہتا ہے کہ مجلس ختم ہو 250 بچے اپنے باپ کی جوتیاں لے کے کھڑے ہو۔ یہ ہے درس، 10 مجلسوں کا وہ مزہ نہیں، وہ اثر نہیں، صرف مجلس ختم ہو۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، میرا باپ دنیا سے چلا گیا، جب دنیا سے چلا گیا تو میری ماں نے جائیداد رکھی، آؤ اپنے باپ کی جائیداد بیٹو، بین الاقوامی شہرت یافتہ ہو دنیا میں، تمہیں سب جانتے ہیں ندیم سرور، آؤ اپنے باپ کی جائیداد بانٹ لو۔ ہم 6 بہن بھائی بیٹھ گئے۔ میرے باپ کی جائیداد کیا تھی پتہ؟ 6 جوڑے پوری زندگی کے، ایک ٹین کا بکس، غریب نہیں تھا حالانکہ، 2 ایک جوتا، ایک چپل، ایک چشمہ، 7-8 انگوٹھیاں، ایک ٹوپی، ایک جانماز، یہ جائیداد تھی ندیم سرور کے باپ کی۔ مگر اسی ندیم سرور کے باپ کو ایک دفعہ میں نے دیکھا، بتاتے کسی کو نہیں تھے کہ میں باپ ہوں ندیم سرور کا، اتنے سادہ تھے، رش میں کچل گئے، چشمہ وہ جا کے پڑا، کسی نے پیچھے سے اٹھا رہے تھے، کسی نے دھکا دیا، پیشانی زخمی ہو گئی، میں تڑپ گیا، خدا کے قسم تڑپ کے گیا ابا۔ میں نے کہا ابو یہ کیا ہو گیا؟ ارے نہیں میرا بچہ، ہائے ہائے، جس نے مجھے چلنا سکھایا، جس نے مجھے بولنا سکھایا، جس نے میری ناپاکی کو برداشت کیا، 10 بار میرے سوال کے جواب کو دیا، یہی تمہارے باپ جو بیٹھے ہیں، انہوں نے تمہیں چلنا سکھایا میرے بچوں، انہوں نے تمہیں بولنا سکھایا۔ ماں کے اور باپ کے اب بدن میں وہ طاقت نہیں رہی، شادی ہو گئی تمہاری، اپنے کمرے میں جانے سے پہلے کم سے کم اگر تمہارے پاس وقت ہے تو 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، یہ تمہارا انتظار کرتے ہیں، تم کچھ بھی کر لو یہ تمہارے لیے دعا کریں گے، دعا کریں گے۔ شادی ہو گئی، تم گھر میں آئے سیدھے اپنے کمرے میں، تمہیں نئی زندگی مل گئی، مگر وہ آنکھیں، ہائے ہائے، وہ آنکھیں اوڑھتی خود تو بوسیدہ لباسوں کے کفن اور چاہتوں کے پیرہن تم کو پہناتی ہے ماں، ہائے 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 ہائے، پہلے بچے کو کھلاتی ہے بڑے ہی شوق سے،
بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں. اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے. خدا تمہارے ماں باپ کو قائم رکھے. میرے بچوں، چاہتے ہو تمہیں علی مل جائے؟ چاہتے ہو تمہیں حسین مل جائے؟ وہ بی بی سرکار حسین کی ماں ہے. کس کو چلا ہے من تو منانے؟ ہے تیرے پاس اتنا بڑا کردار کہ تو حسین کی ماں کو منا لے؟ اس کی جو کنیز تیرے گھر میں ہے تیری ماں، پہلے اس کو منا. پہلے اس کو راضی کر، پھر تیری بی بی راضی ہوگی. خدا کی قسم اس علی کو منانے چلا ہے. ہائے ہائے، یہ غلام جو علی کا، جس نے تجھے چلنا بولنا سکھایا، پہلے اس کو سکھا. تو میرے بچوں، یہ مت سمجھنا تم جتنے یہاں بیٹھے ہو کہ تم چل رہے ہو پھر رہے ہو، تمہارے باپ بے وقوف ہے. نہیں، زندگی گزاری سب جانتے ہیں کہ تمہارے تیز قدم کس چیز کی نشاندہی ہے. تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیا سوچ رہے ہو، کیا باتیں کرتے ہو، ان بچوں تمہارے ماں باپ کو سب پتا ہے. لیکن ان کو کبھی کبھی خوف ہو جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو چلا ہے کہیں بدتمیزی نہ کر جائے. تو میرے بچوں، جنہوں نے تمہیں پال پوس کر کے جوان کیا ہے، آج اپنے باپ کا کاروبار دیکھو. اور وہ بچیاں جو اپنے بھر کے انتظار میں ہیں، میرا بیٹا بیٹیوں جوان ہو رہی ہو، ایک بات ذہن میں یاد رکھنا کہ جو ماں باپ تمہاری زندگی کا فیصلہ کریں وہ گویا بی بی فاطمہ الزہرا نے فیصلہ کیا تم لوگوں کا. اور میری بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے. اے میری بہنوں، جب تک تمہارے سر ڈھکے ہیں اس وقت تک ہمارے سر اٹھے ہیں. میرے حسینیوں، یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک ہماری بہنوں کے سر ڈھکے ہیں، جب تک تمہارے کردار سلامت ہیں، جب تک تمہارے، بے شک تم کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، جو چاہے کام کرو، کردار کے ساتھ لگے کہ علی والی ہو. جب چلو تو لگے کہ کسی علی والے کی بہن ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کی ماں ہو، کسی کی زوجہ ہو. یہی میرا ایک پیغام ہے آج کے مولا علی کا. مولا علی کا غم کیا ہے میں اس کو بھی پیش کروں گا. مگر میرے بچوں، جی اب جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں، 2 شعر میں پڑھوں گا صرف تنہائی پر. کہ میرے بچوں، جتنی تمہاری تنہائی پاک ہوگی، جب تنہا ہوا کرو تو ایک چیز پڑھا کرو، سورہ الحمد کی تلاوت کیا کرو. کیا سورہ؟ میں زیادہ بول رہا ہوں، آپ بور نہ ہوئیے گا، لیکن یہ میری اماں کی باتیں ہیں، یہ میری امی کی باتیں ہیں جنہوں نے بچپن سے سکھائیں، اور میں اب بچوں تک وہ چیز میں پہنچانا چاہتا ہوں، بچوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. تو میرے بچوں یاد رکھنا، اب جو میں کلام پڑھ رہا ہوں، جس وقت تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، مت سمجھنا کہ تمہارے ماں باپ سمجھتے نہیں تم کو کہ تم اس وقت بھی کیا کر رہے ہو. جب تم تنہا ہو تو اہدنا الصراط المستقیم سورہ الحمد کی تلاوت کیا کرو. اور جو مومن و مومنات یہاں بیٹھے ہیں، جس ذہنی اور جسمانی پریشانی میں ہو، شب جمعہ میں یا کسی بھی رات میں بعد نماز یا شب میں وضو کر کے 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیے بسم اللہ کے ساتھ. معصومین فرماتے ہیں کہ عجب نہیں ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے. دوبارہ نہیں بتاؤں گا. اور ایک چیز، اگر کوئی بہت بڑی پریشانی ہے تو 10 تسبیح اللہ الصمد اللہ الصمد 3 صلوات پڑھ کے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. تیسرا سورج نکلے گا اور تمہاری مشکل سے حل ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک شخص تھا جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. اس نے قید خانے سے کسی کو پیغام بھیجا تھا. کسی آیت اللہ نے اس کو پرچے پہ لکھ کر کے دیا کہ تو بے گناہ ہے، اور ہو سکتا ہے کسی زیادتی کی بنا پر یہ پریشانی دیکھ رہا ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو تو نے، تو اللہ الصمد کی تسبیح کر روزانہ 10 دفعہ. اور دوران تسبیح اگر تو 4 دفعہ کرے اور بیچ میں سے کٹ ہو جائے کسی وجہ سے تو باقی 6 بعد میں کر لو. 10 اس کو مکمل کرو، روز کرو، انشاءاللہ 3 دن میں تمہارے مسئلے کا حل آئے گا. اللہ